بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، غور کرنے والوں کو، خاص کر کے یار لوگوں کو السلام علیکم۔ سامعین، کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے آج میں سب سے پہلے بلا تاخیر یہ میزبانی بٹی صاحب کے اوور کرتا ہوں۔ بٹی صاحب بسم اللہ کیجئے، میں نے آج دوسرے نمبر پہ بات کرنی۔ السلام علیکم رانا صاحب اور وعلیکم۔ میرے سامعین، جیسا کہ آپ سامعین نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ہماری بھی اور دوسرے صاحبان کی بھی، جو الہاد کے اوپر بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اور ذہنی طور پر لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں ذات خدا بندی کے بارے میں۔ تو آج ہم اپنے اس میں ذاتی طور پہ اپنے اس چینل کا لانچ کر رہا ہوں استدلال کے نام سے، جس میں ہم ان جدید جو فکری و ذہنی مغالطے ہمارے ملحدین پھیلا رہے ہیں، ہم ان کے جوابات جو ہے نا وہ اپنے اس چینل سے دے سکیں۔ اور اس سلسلے میں رانا غضنفر صاحب مجھے میرے ہوسٹ ہوا کریں گے اور ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم اپنے پروگرام کی ابتدا تاریخ کے حوالوں سے کرتے ہیں۔ ہمیں ملحدین یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ تاریخ 5,000 سال پرانی ہے، لیکن آج ہم آپ کو یہ باور کرائیں گے اور اسٹیبلش کریں گے کہ یہ تاریخ 5,000 سال سے بھی بہت پرانی ہے، اور قرآن ہمیں اس کے بارے میں کہاں سے یہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ تاریخ کے بارے میں۔ اور وہ جو سلسلہ ہے وہ میں آپ کو قرآن سے ہی یہ سارا پڑھ کے بتاؤں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اور اس کائنات کو بنانے کا جو ہے نا وہ ارادہ کیا۔ تو ٹھیک۔ ہم تو رانا صاحب، یہ ہمارے چینل استدلال کا یہ مقصد ہے، اور آپ بھی اس میں ہمارے ہم سفر ہیں، اور یہ ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم جتنے لوگوں نے مغالطے پھیلائے ہوئے ہیں ان کا بڑا منطقی جو ہے نا وہ جواب دے سکیں۔ ٹھیک، تھینک یو بٹی صاحب۔ ہاں، بٹی صاحب، استدلال کی اس باقاعدہ پہلی نشست اور کڑی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو میں سامعین کو بتا دوں کہ مجتبیٰ بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا سے، اور آپ اسلامک تاریخ پہ، قرآنک اور کمپیریٹیو جو سٹڈیز ہیں ان پہ ایک اچھا خاصا عبور رکھتے ہیں۔ تو بتاتا چلوں، ہمارا استدلال کی اس پہلی کڑی کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ارادہ خدا بندی، مکالمہ مابین ابلیس، ملائکہ اور آدم۔ بٹی صاحب، آپ کی اجازت سے پہلے پوائنٹ پہ آؤں؟ بے شک۔ ٹھیک، تھینک یو، جزاک اللہ۔ اچھا بٹی صاحب، پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو مکالمہ مابین ملائکہ ابلیس اور آدم ہے، اس میں پہلی چیز ہمیں قرآن میں یہ نظر آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اپنی خلافت کا اعلان کیا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کی طرف سے وہ جو ایک اعتراض کہہ لیں یا جو بات سامنے آتی ہے کہ یہ زمین پہ فساد برپا کریں گے، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ بیان یا سٹیٹمنٹ تھی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس کے پیچھے مصلحت خدا بندی کیا تھی؟ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ رانا صاحب، بڑا تفصیلی اور گہرا سوال ہے آپ کا، اور بنیادی ہے۔ اسے عام طور پر کہہ تو دیا جاتا ہے کہ ملائکہ نے یہ کہا کہ ہمیں کیوں انسان کو بنا رہے ہو، لیکن ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے بہت گہرائی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم اس کی تھوڑی سی پرتیں کھول سکیں، جو عام طور پہ لوگوں کو سمجھنی بھی چاہیے، اور پھر اس سے ہی آگے سارے معاملات چلیں گے۔ جیسے آپ نے آگے مکالمے کی بھی بات کی، تو ہم مکالمہ بھی بیان ٹھیک کریں گے۔ ٹھیک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اپنا ارادہ ظاہر کیا، اور یہ ساری رپورٹنگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رپورٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا اس وقت۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلا بیان ہے کہ میں نے ملائکہ سے کہا کہ میں اس زمین پر ایک خلیفہ نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک۔ قالوا اتجل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، ان کا جواب آیا کہ اللہ جی آپ یہ ایسا کچھ کر رہے ہیں جو، تو یہ تو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، ٹھیک ہے نا جی، اور جی ہم ہیں جو آپ کی ہر وقت حمد و ثناء تو کرتے رہتے ہیں، تو آپ اس معاملے کے لیے کیوں ایسا مطلب کہ کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے ایک جملہ معترضہ کے طور پہ بات آئی ہے، وہ اللہ ٹھیک۔ سبحانہ و تعالیٰ کو اس طرح سے کوئی مشورہ نہیں دے رہے کہ نہ کرو، صرف یہ ہے کہ چونکہ پوچھا ہے کہ تو اس کے آگے سے انہوں نے ایسا جواب دیا کہ ہم تو یہ فساد پھیلائے گا ہم کرنے والے ہیں۔ ہاں اس کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، جو ابھی آپ نے بھی پڑھ کر بتایا، انی اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے، کہ جو میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں۔ تم نہیں جانتے، اور یہ ہے اصل اس کائنات کے بنانے کا سبب، یہ ارادہ خدا بندی ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ صحیح۔ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے یہ ہمیں بنایا کہ دیکھیں آگے دنیا میں، یہ جب میں شعوری ایک تخلیق کروں گا اس وقت ملائکہ کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ کتنے شعور کا مالک ہوگا، ہاں وہ تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جنات تو موجود تھے، ٹھیک ہے۔ وہ جنات کی حرکات اور سکنات کو بھی دیکھتے تھے کہ بھی اس طرح سے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ایک اور مخلوق آ جائے گی تو فسادات اور بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے تئیں جتنی ان کی سمجھ تھی انہوں نے کہا کہ یہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ وہ ایک باشعوری مخلوق ہوگی جو اس دنیا کے اندر میرا نظام ہے کائنات کا جو میں نے بنا رکھا ہے سارا، اس کو وہ ایکسپلور کرے گا۔ جی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شر پیدا ہی کرے، کرنے دو، جہاں وہ شر پیدا کرے گا اسی شر میں سے وہ خیر بھی برآمد کرے گا خود۔ صحیح۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تو یہ بہت بڑی پکچر تھی نا، ایک منصوبہ تھا پورا، اور اس منصوبے کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ نہیں کر رہا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر گزرے۔ وہ پھر تخلیق آدم کیسے ہوئی اس کا میں یہاں پہ ذکر نہیں چھیڑتا کہ اس بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ وہ موضوع الگ ہے۔ ہاں وہ موضوع بھی الگ ہے کہ وہ کبھی جب یہ ہمارا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو پھر اس میں لے آئیں گے نا، جو اعتراضات ملحدین کرتے ہیں ان کے اعتراضات میں اس کو بھی رفع کر لیں گے۔ اب جب یہ سارا کام ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو بھی بنا لیا، اور تین اب مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آ گئیں۔ فرشتے پہلے سے موجود، جنات پہلے سے، اب آدم ایڈ ہو گیا۔ ٹھیک۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا ایک بیان کیا ہے کہ میں نے جب آدم کو بنا لیا تو ان کے لیے ایک آزمائش بھی بنائی، تو اس سلسلے میں کچھ میرا مکالمہ ہوا ان کے ساتھ۔ وہ جو مکالمہ ہے نا اس کو از حد ضروری ہے سمجھنا، صحیح بہت ضروری، جیسے آپ نے کہا۔ اچھا وہ پورا مکالمہ جو ہے وہ جگہ جگہ آیا ہے، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے نا وہ سورہ آراف میں بھی آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ سورہ آراف جو ہے نا وہ غالباً 7واں سورہ ہے قرآن شریف کا، اور اس کی آیت نمبر 10 سے شروع ہوتا ہے، یہ ایک مسلسل مکالمہ ہے۔ اب میں آپ کو وہ مکالمہ آیت با آیت پڑھ کے بتاتا ہوں، اور پھر دیکھیں کہ وہ بات چیت کیسے چل رہی ہے، جی بسم اللہ۔ اس کو غور کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. پہلی آیت ہے، آیت نمبر 10 مکالمے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آدم کو تم کو پیدا کیا. یہاں پہ خلقناکم آیا تو انسانیت کے لیے پورا بتا رہا ہے. پھر تمہاری شکل و صورت بنائی. اس کے بعد ہم نے ملائکہ سے کہا کہ اس آدم کو سجدہ کرو. انہوں نے ٹھیک ہے. سجدہ نہیں، انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، وہ سجدہ کا انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا. ٹھیک، یہ عام طور پر ہر آدمی کو پتہ ہے، ہر ٹھیک ہے. مسلمان کو تقریباً. اس کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا، شیطان کو بلایا یا اس سے مخاطب ہوئے اور کہا قال ما منعک اللہ تسجد اللہ تسجد اللہ تسجد اذ امرتک. جب میں نے تمہیں حکم دیا تو کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے منع کیا؟ ٹھیک ہے. اب ابلیس کا جواب سننا ہے. وہ جی. اس سے آگے سے اس نے جواب دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، قال انا خیر منہ، میں تو اسے بہت بہتر ہوں. اور ریزن بتائی اپنی بہتری کی کہ میں بہتر کیوں. کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ آپ نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں اس سے تو بہت بہتر ہوں، تو وائی شوڈ آئی اس کو سجدہ کروں. صحیح ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ایک جواب میں، قال فاہبط منہا فما یکون لی ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین، کہ اب یہاں سے اتر جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ. تم نے جو ہے نا وہ اس کو سجدہ نہ کر کے اپنے آپ کے اندر تکبر کیا، اور متکبر کا یہاں رہنا جو ہے نا وہ پسند ہی نہیں ہے، اور تم تو بالکل ہی گمراہوں میں صاغرین میں سے ہو گئے ہو. اچھا، اب یہیں پہ دیکھنا ہے، بڑا غور کرنا ہے. اب اس نے کیا کہا آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، ریکویسٹ مار دی. اس کو آپ پتہ یہاں تو میں نے نہیں رہنا. قال انذرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اللہ جی اب یہ تو ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے مجھے نکال دیا، تو ایک کام کریں کہ مجھے قیامت کے دن تک جب آپ ان کو اکھڑاؤ گے نا، اس دن تک مجھے مہلت دو. اچھا. یہ مہلتی پروگرام پہ چل رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مہلت مانگنے کے بعد جب اس نے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو جواب دیا، قال انک من المنذرین، جا تجھے اب مہلت ہے قیامت تک. ٹھیک ہے جی. اب جب اس کو مہلت مل گئی، اب پھر اس نے اکڑ خانی دکھا دی. اچھا. اس اکڑ خانی کو سمجھنا ہے یہاں پہ، اور جو آگے بنیاد بن رہی ہے، جو میں ابھی آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی دیر میں یہاں سمجھاتا ہوں. اس نے آگے سے کہا قال فبما اغویتنی لا اقعدن لهم صراطک المستقیم. اب اللہ جی پہ خود یہ نعوذ باللہ من ذالک تہمت لگانے دھرنے لگ گیا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. یہ جو سجدہ نہ کروانے کا سبب بنایا ہے نا، کہ مجھے کہا حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور میں نے سجدہ اپنے تکبر کی وجہ سے نہیں کیا یا اپنے بہتر ہونے کی وجہ سے نہیں کیا، تو اس کے اندر جو میں گمراہ ہوا ہوں وہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. صحیح ہے. اب میں کیا کروں گا، میں آپ سے حلفاً کہہ رہا ہوں لأقعدن، میں ان کے سیدھے راستے پر، جو ان کو سیدھا راستہ آپ دکھاؤں گے نا، تمہارا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آپ نے اس کے اوپر میں بیٹھ جاؤں گا.
اور جب بیٹھوں گا تو کروں گا کیا؟ ہوں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اب یہ بتا رہا ہے اس سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ٹھیک ہے. کہ میں کروں گا ان کے ساتھ کیا، کہ ان کے سامنے سے، ان کی پشت سے، ان کی بیک سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ہوں، چار اطراف سے میں ان کے اوپر حملہ کروں گا. اور آپ کو بہت کم لوگ آپ کے ہوں گے جو آپ کا شکر ادا کریں گے. اکثریت میرے ساتھ ہو جائے گی، ٹھیک. میں اکثریت کو اپنے ساتھ ملا لوں گا. یہ چیلنج کر کے آیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہم اس کے چیلنج کی مار میں ہی آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں. وہ اس کا چیلنج ہے، ہم اس کے یار بنے ہوئے ہیں خود. اچھا، اچھا بٹ اب صاحب. اللہ آگے اس کو تھوڑا سا آگے دو میں پورے کر لوں اس کا جی جی. مکالمہ، تو پھر آگے آپ کا سوال لیتا ہوں میں. ٹھیک. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آخری جو دفعہ کہا، تو اس کا اپنے مکالمے کا اختتام کیا. ہوں. وہ کہا لخرج منہا مذعوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. ہوں. ٹھیک ہے، اب یہاں سے بالکل دفع ہو جا، نکل جا. مذموما مدحورا، تیرے اوپر ساری برائیاں ڈال دی. ٹھیک ہے. اب یہ بھی سنتا جا، لمن تبعک، اور جو تیری اتباع کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں ان کو تیرے ساتھ مکمل جہنم میں ڈالوں گا. ٹھیک. وہ اس کا یہ قصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ تمام کر دیا اور اس کو حکم دے دیا کہ اب نکل جا. اب میرے بندوں پر تو حملہ کرتا رہے جیسے تو نے حملہ کیا ہے، اور میں اپنے بندوں کے لیے صراط مستقیم کا بھی بندوبست کروں گا، ہوں. تاکہ دونوں طرف برابر ہو نا، تیرے حملے بھی اور حملہ کا رکاوٹ دفاع کرنے والے بھی موجود ہوں. خود ہی وہ کہہ رہا تھا صراط کا مستقیم جو ہوگا تیرا راستہ، تو اس کے اوپر. اب یہ ٹھیک ہے. اس کا تو مکالمہ ہو گیا ختم اچھا. یہاں پر. اب اس کا کام شروع ہوا، اس ٹھیک ہے. نے اپنا عمل شروع کر دیا. اب آپ سوال کر لیں، پھر میں آپ کو اس کا عمل دکھاتا ہوں. ٹھیک. اچھا بٹ صاحب، اس میں ایک تو چھوٹے چھوٹے نکات یہ بھی ہیں کہ ایک یہ بھی پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے کہ جب فرشتوں کو کہا نا سجدے کا، جی ملائکہ کا لفظ ہے نا قرآن مجید میں، ہاں جی تو ہمارے جو وہ یار لوگ ہیں نا، وہ یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ ملائکہ کو حکم دیا اور شیطان تو اس حکم میں شامل ہی نہیں تھا، جو کہ وہ تو حکم فرشتوں کے لیے تھا. تو وہ یہ بھی پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ ملائکہ پلس وہاں پہ ابلیس کا جو ہے نا وہ ذکر ہونا چاہیے تھا کہ اے ملائکہ اور اے ابلیس سجدہ کرو. وہ اس ایک تو کا یہ وہ پوائنٹ اس کا ایڈریس ہاں کر دیں، چل اور اس کو دوسرا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ساتھ ساتھ ہو جائیں ایڈریس. نہیں، میں اسی کو پہلے ایڈریس کر لوں، پھر آگے آپ لیں کو پھر وہ ٹھیک مکس نہ ہو ٹھیک. جائے. آپ اپنے جی دوسرے پوائنٹ کو یاد رکھیے گا. ٹھیک. یہ محذوف بھی تو ہے نا، دیکھیں نا، انڈرسٹوڈ بات ہے. ہوں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ملائکہ و ابلیس ہوتا، بات ان کی ختم، ان کا اعتراض یہاں پہ. لیکن قرآن کے اندر محذوف کا جو اصول ہے وہ بھی جاری ہے، وہ اچھا. سمجھ آ جاتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ ہی کیا کہ اللہ ابلیس، حکم ہاں. ان کے لیے بھی تھا. اچھا. جب ابلیس کو ٹھیک ہے. ویریفائی کر دیا تو وہ اسی حکم میں ہاں، اندر شامل ہو گیا. یعنی لیکن جب آگے ذکر آ گیا، آگے جب فوراً آگے. اللہ ابلیس ہاں، کہہ دیا نا، کہ ابلیس نے لیکن نہیں کیا، ابلیس نے ایسا نہیں کیا. حکم اسی. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں اس سے اگلی آیت میں نے آپ کو کہی نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کالا ما منع کا اللہ تسجد از امرتک، جب صحیح میں ہے. نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم نے اس کو کیوں نہیں سجدہ کیا. اس بات کو بھول جاتے ہیں. وہ ٹھیک. ملائکہ کو پکڑتے تو میں نے یہ پوائنٹ آپ کو وہ حکم اس کے لیے بھی تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتا دیا یہ
ٹھیک، بہت اچھا ہوگا بیٹا صاحب، یہ اکثر اٹھایا جاتا ہے. ہاں یہ اچھا بات اس کا بالکل یہ بات ہے کہ وہ حکم کی ساتھ آیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا پوائنٹ بڑی صاحب یہ ہے کہ آیا یہ ہمیں جو جیوز کا یا کرسچن کا جو ہمیں اسکرپچر ملتا ہے، ہمیں جو ان کی تاریخ ملتی ہے، کیا ماضی کی تواریخ میں بھی یہ واقعہ ہمیں کہیں اور بھی یہ مکالمہ، یہ ڈائلاگ جو ہے مابین ابلیس اور ملائکہ و آدم نظر آتا ہے ہمیں پہلے کس قرآن کے علاوہ بھی کسی اسکرپچر میں آیا ہے؟ میں نے ایز سچ اس طرح سے پڑھا نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی آیا ہوگا، ٹھیک ڈیفینیٹلی ہے. آیا ہوگا. ابھی تو ابتدا ہو رہی ہے نا، تو جب ابتدا سے نیچے آئیں گے تو وہاں ڈیفینیٹلی یہ آیا ہے صحیح. 100%. میں ٹھیک. لیکن میں آپ کو ایز سچ اس کا فوری ریفرنس نہیں دے سکتا کہ بھی اوکے. کون سی کتاب میں کہاں پہ یہ آیا ہے، لیکن یعنی چونکہ ایک الزام یہ بھی تراشا جاتا ہے نا کہ یہ تو واقعات پرانی کتابوں سے تھے اور اسی طرح آپ لوگوں نے ان کو ابھی تو چھوٹی کتاب موٹی. اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی. ہوں. ابھی تو کتاب، یہ تو ڈائریکٹ بات آ رہی ہے نا. دیکھیں کوئی کسی کی، جیسے میں آپ ان کے اعتراضات سنتے رہتے ہیں کہ یہ اس نے خود لکھ لیا، اس میں بتاؤ خود لکھنے کی بات آئی ہے کہیں؟ ابھی تو ٹھیک. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اور شیطان کی بات ہو رہی ہے، ادھر پھر صحیح. اللہ کہہ رہا ہے کہ میری اور ملائکہ کی بات ہو رہی ہے. تو میری کون بن سکتا ہے؟ کوئی دکھا دیں ٹھیک. آج تک جو اوکے. کہے کہ میں نے یہ ایسے کہا، میں نے ایسے کہا. تو یہ غلط باتیں وہ کرتے ہیں نا. میں نے اسی لیے اس مضمون کو ابتدا میں رکھا کہ میں یہ چیزیں اسٹیبلش کر لوں یہاں پہ پہلے، ٹھیک. کہ خیر و شر کس طرح سے عمل پذیر ہو رہے ہیں آگے. اس ٹھیک ہے. خیر میں سے کیا چیزیں برآمد ہوئی ہیں اور شر میں سے کیا چیزیں برآمد ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. جب اچھا جب مطلب. اب جی جب جی. ہم اس نقطے تک پہنچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے ساتھ جو بھی تمہارا اتباع کرنے والے ہوں گے تم سمیت وہ بھی جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ متوجہ ہوئے آدم علیہ السلام کی طرف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اگلی آیت میں آیا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ان کو ایک انسٹرکشن دے دی آدم ٹھیک ہے. اور اس کی بیوی کو کہ آپ ایسا کرو کہ جنت میں رہو، جہاں سے جو تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ پیو، لیکن صرف ایک بات کا احتیاط رکھنی ہے کہ فلاں درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا. ہوں. اگر تم اس کی طرف گئے فتکونا من الظالمین، تو تم حد سے گزر جانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اب یہ دونوں کے لیے حکم آ رہا ہے کیونکہ یہاں ٹھیک. پہ صیغہ تثنیہ کا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ نے اس کو وہاں پہ رکھ دیا اور میں جو ہے نا مجھے یہاں سے نکال دیا گیا، اور وہ کہہ کے آیا تھا کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا ٹھیک ہے. ڈاکٹر انسانوں صاحب کو. دوسرا جو سوال ہے نا وہ بڑا اہم ہے. آ گیا. چلے ایک نقطہ پیچھے رہ گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا وہ بھی شامل کریں. ہو جائے، پھر ہم نے پوائنٹ 2 پہ آنا ہے. ابھی ہم پوائنٹ 2 پہ نہیں آئے، ابھی پہلی نہیں بات ہی ابھی چل نہیں، ابھی تو میں آگے بہت سارے پوائنٹ آئیں گے، آپ رہی ہے. اپنا نقطہ ابھی اچھا بتا ایک لیں. جنرل سا بٹی صاحب یہاں ضمناً کویسچن ہے جو کہ جب یہ آپ کے چینل پہ اپلوڈ ہوگا تو میں کہتا ہوں نا سامعین کو ایک سیکوینس میں نظر آئے اور چیزیں جی ایڈریس ہاں ہوتی رہے بالکل. کہ وہ جو ہے نا کہ اس کو مہلت دے دی گئی جب کہا گیا، اور وہ اب ہم پہ ایک بات یہ آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا خود ہی جو ہے اس کو آپ نے مہلت دلوائی. اب ممکن ہے کل کو وہ سارا کچھ کر کے توبہ کر لے تو آپ لوگوں کا جو خدا ہے وہ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور اینڈ پہ یہ نہ ہو کہ اس کے سارے یہ کھاتے جو ہے نا ابلیس سے کلیئر ہو جائے. کیا بڑی صاحب ابلیس کی توبہ اینڈ پہ قبول ہو جائے گی اگر اس نے کر لی تو؟ اچھا بات سمجھے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بات یہ ہے ابلیس کو مہلت دی نہیں گی، اس نے طلب کی. جی. اچھا قال طلب کی. ان ہاں قال انذرنی الی یوم یبعثون. اس نے ٹھیک ہے. کہا اللہ جی مجھے اس دن تک مہلت دے دو جب تک آپ ان ساروں کو دوبارہ اٹھاؤ گے. اچھا. تو وہ قیامت کا دن ہے نا، اس تک وہ انتظار بھیک مانگ کر آیا ہوا ہے، وہ بھیک پر چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بھیک دینے والوں میں ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے کہا انک من المنذرین، جاؤ
تمہیں اجازت ہے، تم اپنا دو چلاؤ، میں اپنی تدبیر کروں گا، میں اپنے بندے بھیجوں گا۔ ایک بات، یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا نا؟ وہ مانگ ٹھیک، کے آیا ہے، اس کو بھیجا نہیں گیا کہ تمہیں مہلت ہے جاؤ چلے جاؤ، وہ مہلت مانگ کے آیا تھا۔ اب دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت رحیم ہے، غفور و رحیم ہے، اور اگر اس نے توبہ کر لی ہوں، تو اس وقت اس کی توبہ جو ہے نا وہ قبول کر کے اور اس کو وہ بخش دے، تو پھر تمہارا تو کھاتا خراب، جو تم نے اچھا، اتنا یہاں تک وہ سارا نظام بنایا، وہ یہ باتیں بتائی ہوئی ہمیں، وہ تو غرق ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی وہ صرف اور صرف عام آدمی کے لیے مغالطہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا نظام توبہ یہ ہے کہ توبہ اس وقت قبول ہوگی جس وقت آپ کے اندر ایک جو ہے نا وہ شعور باقی ہے کہ، اور اتنی مہلت آپ کے پاس ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر کے اور اس کی کوئی نہ کوئی عبادت، اس کا ذکر کر سکیں۔ اچھا، دیکھیں نا، فرعون نے، ہماری کتابوں میں فرعون کے قصے میں یہی ہے نا، جب وہ ڈوبنے لگا اس نے کہا کہ میں تو اب اللہ کو مانتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اب توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کے قبول کا وقت ہے، ہوں، مانگ توبہ طلب کرنے کا، استغفار کا بھی وقت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کی اب روح بالکل کھنچ رہی ہے اس وقت وہ کہہ رہے میں توبہ ہوں، وہ توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اصول کے مطابق قبول نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ تو مرنے کے بعد ساری توبہ کرے گا قیامت کے دن، تو اگر توبہ اس وقت تو اس کی قبول ہی نہیں ہونی۔ اس کی توبہ ٹھیک ہے، آج قبول ہو جائے رہتی دنیا میں، اس وقت تک وہ کرے گا نہیں، نہیں کیونکہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس کی کیا موت ہوگی؟ وہ تو ڈیفینیٹلی ہوگی، اچھا، جب قیامت ہوگی اس کی ڈیفینیٹلی موت ہوگی۔ وہ تو مہلت اپنی اسی کی مانگ کے لایا ہے نا اپنی زندگی کی، کہ مجھے ٹھیک، یہ نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ بعد میں مجھے بھی پھڑکا دیں، جیسے ساری دنیا اور وفات پا رہی ہے موت کے اس میں ہے، اچھا، تو موت ٹھیک کا ہے، تو وہ بٹ قائل ہے، موت کا ایک بات قائل ہے۔ یہاں، ایک بات آپ کو اور آگے بتاتا چلوں، یہ ہاں، بڑا پوائنٹ ہے، آپ اس کو نوٹ کیجئے گا۔ جی، یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا، اور وہ خود بدبخت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدت کا قائل ہے۔ ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اور خدا ہے میں اس کو مان لوں گا، وہ کہہ رہا اچھا، ہے میں ان کو بھٹکاؤں گا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قیامت کی بات کو بھی تسلیم کر رہا ہے کہ اللہ جی جب آپ ان کو دوبارہ اٹھاؤ گے، اور وہ ان کا اٹھانا بھی تسلیم کر رہا ہے۔ اچھا، وہ خود مشرک نہیں ہے، ٹھیک، شیطان مشرک نہیں ہے لیکن مشرک بناتا ہے۔ میری بات آپ کو یعنی سمجھ آئی؟ یہ مشرکوں کا آپ کہہ لیں کہ روحانی پیشوا ہے، مشرکوں کو یہ پیدا بنانے والا ہے، ٹھیک، یہ خود مشرک نہیں ہے، اوکے، وہ اللہ کو تسلیم کرتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو جیسے وہ پہلے کرتا تھا، اوکے، لیکن وہ اپنے تکبر کی وجہ سے مشرک پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ جو اور پھر وہ آگے کہہ رہا ہے خود کہ میں تو کروں گا، وہ اپنا ٹاسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے کر آیا ہے، ان سے ڈٹرمن کر کے آیا کہ میں یہ کام کروں گا، ہوں، تو مشرک پیدا کروں گا۔ یہ جو، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ابھی میرے ذہن میں آ گئی، یہ جو آپ کے الہادی دوست ہیں جن کو آپ یاران کہتے ہیں جو بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی کے شاگرد ہیں، وہ اچھا شاگرد شاگرد ہے، وہ اس کے شاگرد ابلیس ہیں، یعنی ان کو یہ آپ بھی ان استادی شاگردی والا رشتہ ہے، 100%، ٹھیک، میں نے آپ کو کہا نا وہ تو اللہ کا ماننے والا ہے، لیکن وہ اللہ سے لوگوں کی توجہ ہٹانے والا ہے، خود مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں بھٹی صاحب اگلی پوائنٹ پہ جانے سے پہلے یہ ایک یہ لائن جو ہے، یہ جو ملحدین ہیں نا، یہ شاگردان ابلیس ہیں، ٹھیک ٹھیک انہی کے ٹھیک پڑھائے اوکے، لکھائے ہیں سارے، یہ اسی کے چونکہ روز ان شرک کے تو یہ بھی کان میں نہیں کرتے نا، جو شرک تو یہ بھی نہیں کرتے، یہ تو نہیں نہیں نہیں، جٹلاتے ہیں، نو نو نو، یہ شرک نہیں کرتے، یہ ہاں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب جیسے اب آگے آیا رہا ہے، آگے تو کام آ رہا ہے نا، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پہلے ایک بات کر دی آپ کی اس میں
ٹھیک ہے بٹ صاحب ٹھیک ایک ہے. لائن بول کے پھر میں اگلے پوائنٹ پہ جاتا ہوں. اس کا مطلب ہے لبے لباب یہ ہوا, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ بٹی صاحب نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ جو شیطانیت ہے نا, شیطانیت جو ہے یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے ایک طرح سے دیکھا جائے. میں نے یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ابلیس کہہ رہے ہیں, اس کا ٹھیک, نام ابلیس ہے. شیطنیت اس کی صفات ہیں, اور وہ جو پھیلاتا ہے وہ شیطنیت ہے. یعنی اس کا ہم نے مطلب ہے کہ شیطان وہ اس کو ہم نے شیطان اس کو وصفی نام دیا ہوا ہے. ان کے یار لوگوں کے جو ان کے بقول آباء و اجداد تھے اہل مکہ پرانے, جو جن کو یہ کہتے ہیں کہ وہ پولیتھزم کو ماننے والے تھے, اس کا ہاں تو مطلب ہے وہ بھی وہ سارے شاگردان ہیں, شاگردان. وہ ٹھیک, سارے شاگردان ابلیس ہیں. ٹھیک ہو, ٹھیک ہے جی. بٹ صاحب اچھا اب بہت آگے اچھی, چلیں. اب اگلا آگے چلتے. اب اگلا فیز شروع ہو رہا ہے. اوکے بٹ صاحب پوائنٹ نمبر 2 پہ ہم باقاعدہ جا رہے ہیں, اس میں بھی جو نیٹی گریٹیز ہوں گی ڈسکس کرتے ہیں. بٹ صاحب ابلیس کا جو رویہ ہمارے سامنے آتا ہے, یعنی حکم خدا بندی کے سامنے سرکشی کرنا, آپ ذرا لفظوں پہ غور کیجیے گا, اور پھر اپنی مٹی اور آگ کے تقابل والے فلسفے کے ذریعے اپنے تکبر کو درست ثابت کرنا, یعنی ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری. یہ نظری اگر ہم غور کریں تو آج کا جدید الہاد اور فکری گمراہیاں بھی اسی ابلیس کی سوچ کی عکاسی کرتی ہیں, جہاں وحی کے مقابلے میں ناقص عقل کو لایا جاتا ہے, وحی کے مقابلے میں ناقص عقل کو لایا جاتا ہے. بٹی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ابلیس کا یہ جو پہلا فکری مغالطہ ہے, ٹھیک ہے نا, فکری مغالطہ یا وسوسہ ہے, آج کا یہ جو دور حاضر کا ہمارا الہاد ہے, ان کا آپس میں رشتہ کیا بنتا ہے؟ چل رہا یہ تو ہوں آگے. بڑے قریبی کے میں رشتہ دار نہیں بنتے. میں نے آپ کو اسی لیے بتا دینا, میں پہلے الفاظ بیان کر گیا کہ یہ شاگردان ابلیس ہیں, اسی کے پڑھائے لکھائے ہیں. اب آپ کا جو بات آئی ہے نا وہ آگے آیت میں آ رہی ہے. جی ابلیس نے اپنا جب پہلا حملہ شروع کیا, جو شکوک و شبہات والا ہے, وہ یہی جی کرتا ہے نا. اس نے کہا کہ اب موجود تو صرف یہ دو ہیں, آدم اور حوا, ٹھیک ہے اور جن کو یہ ساری فیسلٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی دی کہ جہاں سے مرضی کھاؤ اور صرف اس کے پاس نہ جانا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اب اس نے کام دکھا دیا. اللہ صحیح. سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما بوری عنہما من ہوں سوآتهما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه شجرت الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین. بٹ صاحب یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ آیات وہاں سے چل رہی ہیں آگے سورہ یہ اعراف ساری کی. مسلسل 10 سے میں نے ٹھیک, شروع کی ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا نمبر ہے 20. سورہ اعراف آیت نمبر سورہ 20 پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 20 پڑھی ہے اب میں نے. اب صحیح. اس نے کیا کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رپورٹ کی, اس بندے نے کیا, اس نے شیطان نے کیا کام کیا, فوسوس لہما, ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. ٹھیک ہے اور وسوسے ڈالنے کی اس کی غرض و غایت کیا تھی کہ یہ ایک دوسرے کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں, ہوں جسم ان کے ایک دوسرے کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں. یہ اس کا مقصد تھا, ان کو ایکسپوز کرنا. اچھا اور ان سے کہا کیا, ان سے کہا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جو یہ منع کیا ہے نا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا, ٹھیک اس کی وجوہات دو ہیں. اچھا الا ان تکون ملکین, کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ پھل چکھ لو ہاں تو ملائکہ میں شامل ہو جاؤ, جیسے ملائکہ ہیں تم فرشتے بن جاؤ. اس اچھا وجہ سے منع کیا کہ تم فرشتے نہ بن سکو اس کو چکھ کر. ٹھیک بات ہے. او تکون من الخالدین, یا ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ. صحیح ٹھیک ہے نا. اب یہ دو وسوسے جب اس نے ان کے دماغ میں ڈالے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر رپورٹ کی اگلی آیت میں 21 میں, اچھا
نہیں، یہ وسوسے ڈالنے کے بعد ایک اس کو اب ان کو اپنا اخلاص دکھایا کہ میں یہ تمہیں مشورہ کس لیے دے رہا ہوں، یعنی اس درد درخت، دل رکھتے ہوئے دے رہا ہوں. درد دل، اپنا درد ہاں. دل دکھایا. اور یہ بات اب جو میں پڑھوں گا اس کو ذرا غور کرنا. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور یہ وسوسہ ڈالنے کی بھی اس نے پوری قسم اٹھائی. ہوں. اور قسم جو ہے نا کسی چیز کی نہیں، اس نے اللہ کی قسم ہی اٹھائی وہاں پہ. اب اس بدبخت کو دیکھو، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ مشرک نہیں ہے، یہ اللہ کی قسم خود اٹھا رہا ہے ٹھیک ہے. کہ اللہ کی قسم میں تمہارے اندر جو ہے نا حلفن تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، ہوں. اور تمہیں یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں. جیسے ہمارے یہ صافی بھائی نہیں کہہ رہے اندر کی بات لے آئے ہیں. نجم سیٹھی کی جو چڑیا وہاں پہ بول رہی. ہاں وہ چڑیا چڑیا والی بات. ٹھیک. اچھا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جب اس نے یہ سارا کچھ کر لیا، فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، جب ان کے دل میں یہ بات بٹھا لی، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةِ، ان دونوں نے اس کا ذائقہ چکھ لیا درخت کا. ٹھیک. بدت لہما سوآتہما، تو وہ ایک دوسرے کے سامنے ایکسپوز ہو گئے. اچھا. ٹھیک. وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جب ایکسپوز ہوئے نا تو گھبرائے کہ یہ کیا ہو گیا سر. وہ پھر دوڑے درختوں کو توڑ کے، وہاں پہ جو درخت ہیں ان کے پتے توڑ کے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. ہوں. جب انہوں نے ڈھانپنا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ گیا آواز، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ سبحانہ و کہہ رہا کہ ہم نے پھر ان کو، ان کے رب نے ان کو آواز دی. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا ان تلکما الشجرۃ علم انحکما ان تلکما الشجرۃ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ ان کے پاس، اس شجر کے پاس نہ جانا. ٹھیک ہے. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تمہیں یہ بتا بھی دیا تھا کہ یہ کھلا جو دشمن. شیطان ہے، یہ شیطان یہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے، تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا. وہ تو ان کو یقین دیا گیا اللہ کی قسم اٹھا کر. ٹھیک ہے. ان کے دماغ میں تو یہ بات تھی کہ جو بندہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا. آپ اچھا. کو بات سمجھ آئی ہے؟ ایک ٹھیک. بات یاد رکھے، میں آپ کو یہاں پہ ایک بات نکتے کی بتاتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی قسم ہوتی ہے صرف. اگر کسی نے قسم لی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے قسم اٹھانی ہے تو اللہ کی ہی بات صرف کرے، کہ اللہ ہی شاہد ہو سکتے ہیں نا، حاضر ناظر تو وہی ہے. اس کے ہوں. علاوہ کی ہر قسم جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے اچھا. ہم بعض اوقات قرآن کی قسم اٹھاؤ، فلانے کی قسم اٹھاؤ، مدینہ کی قسم اٹھاؤ، یہ سب غلط باتیں ہیں. ٹھیک. قسم جو ہے نا وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی ہے، اور اعتبار بھی اسی کا ہے. جو شخص آپ کے سامنے اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی بات کر دے، آپ کے لیے اس کا ماننا واجب ہے. ٹھیک ہے. میری نظر میں اس کا ماننا واجب ہے، کیونکہ وہ اللہ کی قسم، وہ بھلے جھوٹ بولے، اچھا. اللہ کی قسم اٹھانے کے بعد وہ بھلے جھوٹ بھی بول رہا ہو، لیکن آپ نے اللہ کی جو گواہی ہے نا اس کو تسلیم کر لینا ہے. ٹھیک ہے. وہ باقی بھگتے گا تو وہ بھگتے گا خود ہی، جھوٹ بولا ہے تو، اور سچ بولا ہے تو آپ نے اعتبار کر لیا تو بہت اچھی بات کی. تو وہ شیطان نے اس طرح سے وہ اپنا وہ دکھا کے ان کو وہ کیا. اچھا بھٹی صاحب کچھ پوائنٹس ہیں، پھر میں بعد میں ڈسکس، ابھی بات نہیں پوری ہو رہی ہے. نہیں جی، ابھی میں تھوڑا سا اس کو یہ ختم کر لوں تو اس کے بعد پھر آپ جتنے سوالات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹھیک. اینڈ ہونے والے ہیں اب ٹھیک. مکالمہ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بلا کے اور حوا کو بلا کے پوچھا کہ بھئی یہ جو آپ کو تو میں نے منع بھی کیا دیا تھا، اور اس کے بارے میں یہ چیتاونی بھی دے دی تھی کہ یہ تمہارا بڑا ظاہری دشمن بھی ہے، ہوں. تو پھر بھی آپ نے یہ سارا کچھ کر کیوں لیا، کیسے کر لیا؟
اب یہ بات بڑی غور کرنے کی ہے، اچھا۔ سوال کا جواب دینا چاہیے نا، ہوں۔ اپنا عذر پیش کرنا چاہیے، اپنی وجہ بیان کرنی چاہیے نا کہ میرے ساتھ یہ وجوہات بن گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں نا کہ اس نے تو آپ کی قسم اٹھائی تھی، ہم نے قسم تسلیم کر لی، جیسے میں نے کہا نا کہ اگر وہ جھوٹ بھی بولے تو ہم قسم کو تسلیم کرنا ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جواز بڑا ویلڈ جواز تھا کہ اس نے قسم اٹھائی تھی، ہم نے مان لیا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، انہوں نے جواب دیا دونوں نے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ میں اس سے ٹھیک آگے ایک اور آپ کو پوائنٹ بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان کا جواب سنیں اچھا۔ کہ اے اللہ جی، ہم نے اپنی جانوں پر خود ہی زیادتی کی ہے، ظلمنا زیادتی کی ہے، ہم خود ہی حد سے بڑھ گئے ہیں۔ ٹھیک۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو بہت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ بھائی جواز کیوں نہیں پیش کر دیتے؟ اللہ معاف فرما دیتے، ہوں۔ لیکن وہ کہہ ہی معافی رہے ہیں کہ بس جواز نہیں پیش کیا۔ ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ لگ گیا ہم خطا کر بیٹھے ہیں، اس صحیح۔ شیطان بدبخت کی وسوسے میں آ کر ٹھیک ہے۔ تو اپنے خطا کی انہوں نے ڈائریکٹ ہی معافی مانگی۔ یہ بات ایک یاد رکھیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ آدم علیہ السلام نے یہ جو دعا مانگی ہے، یہ اصل میں انہوں نے اپنی فطرت اور ان کے توسط سے ہم ان کی نسل ہیں، انہی میں سے آئے ہوئے ہیں، تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ معافی اللہ کے حضور مانگنا بغیر جواز کے، یہ انسانی فطرت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جواز پیش کرنا یہ اس کی فطرت ہے، اس بدبخت کی جس نے کہا تھا کہ میں تو بڑا انا خیر منہ، تو میں اس سے بڑا خیر والا ہوں، صحیح۔ یہ اس کی فطرت ہے۔ تو یہ دو فطرتیں یہاں سے اخذ ہوئی، فطرت شیطان جواز پیش کرنا، تکبر دکھانا، ٹھیک ہے۔ معافی مانگنا اپنے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ غلطی کر لی ہے، غلطی کا جواز نہ بنانا اور صرف معافی مانگنا، یہ انسانی فطرت ہے۔ معافی آدم کی فطرت ہے، ہمیں جواز نہیں پیش کرنا چاہیے، ہمیں معافی مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کسی کوئی بھی بات ہو جائے، کسی طرح سے بھی ہو جائے، کہ ہم اللہ جی مجھے شیطان نے بہکا دیا جی، اللہ جی اللہ سب باتیں جانتے ہیں، بہکا دیا، جو کچھ کر دیا، صرف معافی مانگ لو بس۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحم، یا اللہم انی ظلمت ظلما کثیرا، کہ اللہ جی میں نے بہت ٹھیک ہے۔ کثیر کیا ہے میں اپنے آپ کے۔ ایک بات ٹھیک ہے۔ یہ یہاں سے آ گئی، ایک اس کی فطرت ہے اور ایک ملائکہ کی فطرت ہے، کہ جو صرف اور صرف ان کا کام ہی اتباع ہے، اطاعت ہی اطاعت ہے، وہ ادھر ادھر نہیں جاتے۔ ٹھیک۔ تو یہ تین چلے فطرتیں اگلا پوائنٹ ملائکہ کی بیٹے صاحب ہمارا میرا خیال ہے یہی ہے، فرشتوں والا، تو ہیں اگر جی۔ آپ کہیں تو یہاں پہ ایک دو بات ہے، ہم یہ اگلی پوائنٹ ہمارا فرشتوں والا ہی آ رہا ہے نا۔ نہیں اب یہ یہاں پر آ گیا، نہیں فرشتوں کا بات ہو گئی، تینوں پوائنٹ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیے کہ تین فطرتیں بھی ہمیں یہاں سے جو ہے نا وہ مل گئیں، اخذ ہو گئیں۔ ملائکہ کی فطرت بھی جنہوں نے فوراً سجدہ کر لیا، کوئی بات ہی نہیں، اللہ کا حکم ٹھیک۔ ہے مان لیا۔ فطرت آدم بھی ہم نے پیدا کر دی کہ سوری کہ بتا دی کہ وہ ان کا کام ہے بغیر جواز پیش کیے معافی مانگنا، اور جو ٹھیک۔ فطرت شیطان ہے وہ یہ ہے کہ عذر پہ عذر پیش کرنا اور اپنے آپ کے اندر تکبر پیدا کرنا، اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ ہر شر پیدا کرنا، یہ اس کی فطرت ہے۔ اب جب یہ دعا مانگ لی، اگلے سوال سے پہلے میں آپ کو ایک پوائنٹ پہ آتا ہوں، پھر آپ ٹھیک۔ اپنے سوال کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اچھا، کہا، میں ایک دو پوائنٹ صاحب کو ہیں جی، ہیلو،
ہلو، جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی بٹ صاحب بھی تھوڑی رک گئی آپ کی. نہیں میری تو میں آپ کی آواز ہاں کی وجہ اب سے بولے، آ اچھا. رہی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی حکم دیا، جی آدم اور قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. ٹھیک ہے، یہ اچھا جی تو بٹ صاحب بولے، اللہ آواز آ رہی ہے. اللہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب آپ یہاں سے اتر جاؤ، اور ٹھیک ہے. تم اب ایک دوسرے کے دشمن ہوگا. اچھا شیطان اور ہم انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور آپس میں بعضوں کو بعض ایک دوسرے کے بعض میں شیطانی بھی وہ دشمنیاں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے. مستقرم و متاعن الہین، اور زمین پر جاؤ، وہیں پر تمہارا ٹھکانہ ہے جب تک اچھا تم زندہ رہو گے. ٹھیک جی. ٹھیک ہے. اور زمین پر آنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا، قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. اور تم وہاں تک رہو گے کب تک؟ جب تک تم زندہ ہو. پھر تم جب تمہاری موت آ جائے گی اس وقت تک، اور جب تم وہاں سے موت کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے. تخرجون، وہیں سے زمین سے ہی تمہیں نکالا جائے گا، زمین میں ہی دفن بنو گے. تو یہ ایک پورا رکوع جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رپورٹ کیا قرآن کی اس میں. اب آپ یہاں دیکھیں کہ آسمان سے اتر کے زمین پہ پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک جی. اب زمین پہ ہمارا اوڑھنا بچھونا شروع ہوا. اب آدم اور آدم کی نسل چلی، اور ادھر شیطان کی اپنی کارستانیاں چلی. ٹھیک یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ، جو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر کیا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ آپ بھی وہاں جا کر یہ سارے زندگی گزارو، اور پھر زندگی کے معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا صراط مستقیم کا راستہ بھی دکھایا. اب شیطان زمین پر آ چکا، ادھر سے انسان بھی زمین پر آ چکا. انسان کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کا اور انبیاء کا سلسلہ کیا جو اللہ کا راستہ بتاتے ہیں. اور شیطان تو اپنی اسی بات میں ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا. اس کا تو ایک ہی ٹھیک مشن ہے، بہکانا، وسوسے ڈالنا. اور اس وسوسوں کی شکلیں کتنی ہیں، وہ اربع شکلیں ہیں. کس کو کس انداز سے بہکاتا ہے، کس کو کس انداز سے بہکاتا ہے. اور اللہ کا راستہ وہی ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. ٹھیک. اچھا بیٹا صاحب، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں. ہاں، آپ اب آپ اپنے چھوٹے پوائنٹس نکالیں، بتائیں. چونکہ یہ مکالمہ ابلیس ہو، آدم ہو اور ملائکہ جو ہے نا، یہ اس پہ اکثر چیزیں یہ چلتی رہتی ہیں. اچھا اس میں ایک تو وہ یہ بٹی صاحب اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ جینولی سوال بھی کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جو جنت میں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جنت آسمانوں میں تھی یا زمین کا ہی کوئی ٹکڑا تھا. کیونکہ گاندھی صاحب اور جو دیگر ماڈریٹ سکالر ہیں، وہ کچھ لوگ تو اس کو دنیا کا کوئی جو ہے نا ٹکڑا قرار دیتے ہیں، پلانٹ ارتھ کا. اچھا، چونکہ اگر جنات بن چکے تھے اور دیگر مخلوقات بن چکی تھی تو وہ کہتے ہیں یہ دنیا بھی بن چکی تھی. ایک تو یہ کہ جنت وہ جنت ہے کہ جو، چونکہ جنت کا معنی تو باغ لیتے ہیں نا، کہ جیسے کوئی. جی ہاں. تو کیا جنت وہ عالم بالا کی جنت ہے جہاں پہ لوگوں کو رکھا جانا ہے، یا وہ اس وقت تھی تو عالم بالا میں ہی، لیکن وہ کوئی اور جنت تھی یہ دنیا. بلکہ ایک دن ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ رانا صاحب یہ جو ایمیزون کے جنگل ہے نا، وہ جنت کے سارے نقشے اس کے ساتھ میچ ہوتے ہیں کہ جہاں سے اتنے دریا نکلیں گے.
تو ہمارے یہاں تو اس طرح بھی چیزیں لوگ بات دفعہ کر دیتے ہیں. ہاں دوسرا دیکھیں، فکر اسی میں کہ پھل جو تھا وہ گندم انگور، اس میں کوئی اختلاف ہے یا جنرل ایک درخت کی بات ہے؟ جی پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے آیت پڑھی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی کہا قال فاہبطوا منہا قال فاہبطوا قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع، یہاں سے اتر جاؤ، زمین پہ اب تم رہو گے. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے آنے سے پہلے تو وہ کہیں اور ہوں گے اپ سائڈ. اے ہبت یہبطو، وہاں اوپر سے نیچے آنا ہے نا. اسی طرح شیطان کو بھی کہا کہ تم بھی یہاں سے اتر جاؤ، نکل جاؤ. تو وہ چیزیں ہائٹ پہ ہوں گی نا کوئی. نہیں تو وہ گاندھی صاحب یہی تو کہتے ہیں نا، وہ کوئی اونچا علاقہ ہو سکتا ہے، کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ ٹائپ کوئی باللہ پہاڑی عالم. علاقہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ بھی ہو، ٹھیک یہ ہیں وہ متشابہات قرآن کے اندر جن کی تفصیل جو ہے نا وہ ہم اپنے ذہن سے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن زیادہ ہے، اور جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، جن کی اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہم نے ہی کرنی ہے. تو ہم نے دیکھیں گے اگر ٹھیک ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین پہ ہے تو پھر زمین پہ ہوگی، اگر انہوں نے کہا کہ آسمان ہے صحیح. تو آسمان میں ہوگی. اور ہوگی. ہمیں اس کے اندر متشابہات کے اندر دخل نہیں دینا چاہیے، اس میں تو ہر ایک کی اپنی ٹھیک. اپنی سوچ ہو سکتی اچھا ہے. جب جائیں گے اصل تو میں دیکھ لیں گے. اور بعض دفعہ جنت ہوتا ہے جو نا ہے ہمارے باغ اسکالر. کے معنوں میں آتی تو باغ کے معنوں میں ہے نا، کہ وہاں پہ اسی طرح سے ایک جو لیوش زندگی ہوگی آپ کی آخرت کی، اس انداز میں وہ بیان کیا گیا. ٹھیک ہے تو بٹ وہ صاحب، اس واقعہ کو یہ تو کلیئر ہے جی نا کہ یہ تمثیلی واقعہ نہیں ہے یہ فزیکل. فزیکل ہوا ہے، آدم فزیکلی تھے، ٹھیک. شیطان بھی فزیکل ہے. لیکن شیطان یہ ہے کہ دیکھو، اب اگلی دو آیت میں پڑھ دوں تو آپ کو شیطان بھی واضح ہو جائے گا. اچھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ پیدا ہمیں بھیجا نا، تو سب سے پہلا جو کام کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے وہ کیا ہے؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری. وہاں پہ ہوں وہ ایکسپوز تھے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا کام یہ کہا کہ یہ پوشاک کا بندوبست کیا جائے، اور پوشاک کے ساتھ یہ بھی کہا کہ وریشا، تاکہ ایک تو پوشاک تمہارا سطر ڈھانپے گی، پھر تمہاری زینت کا بھی باعث بنے گی. آج کل لباس زینت کا ٹھیک. سبب ہے نا. یہ ایک پہلا کام کر دیا. پھر اللہ نے کہا کہ وہ اس لباس التقوی جو ہے نا، وہ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، جو ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو سمجھتے ہیں. ظاہر ہے کہ جتنا تقوی ہوگا لباس کے اندر بھی اتنا ستر پوشی بھی اسی حساب سے انسان کے اندر جو ہے نا وہ آئے گی کہ ہم ستر کو کس طرح سے ڈھانپ کے رکھیں. اس کے بعد ایک اور اگلی آیت میں یہ بھی بتا دے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. کیا مطلب؟ اے بنی آدم دیکھنا، شیطان تمہیں بہکا نہ دے ہوں جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بحث سے نکلوا دیا. یہ ساتھ چتامنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی بھیج دی. اچھا، اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے. اب آپ دیکھو کپڑے کہاں پہ اترے ہوئے ہیں ہمارے اوپر. کل آپ بحث کر رہے تھے نا ایک اپنے پروگرام میں لباس کی. جی اللہ جی جی. سبحانہ و تعالیٰ اس نے تو وہاں پہ یہ شیطانی کام ہے، اس نے تو کپڑے اتروا دیے. آج دیکھیں کہاں کہاں کپڑے اترے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں ستر پوشی ہو رہی ہے. تو اس ستر پوشی کو برا کہا جا رہا ہے نا، جو کل ٹھیک ہے. آپ کا موضوع تھا. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا
وہ شیطان اور اس کے بھائی، اس کے قبیلے دار، وہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ہوں. وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اسی لیے اچھا. تو ہمارے اوپر وہ اٹیک کرتے ہیں، ہمیں وسوسے ڈالتے ہیں نا. ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ہماری جو بینائی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قوت نہیں رکھی جو ان مخلوقات کو دیکھ سکے، جیسے ملائکہ ہیں یا یہ جنات ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنات ہیں ہی نہیں، جنات ہوتے تو ہمیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بتا رہے ہیں جنات ایک مخلوق ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے تو مجھے آپ نے پیدا کیا، خلقتنی من نار. تو مطلب ہے کہ یہ ہے کہ وہ وسوسے ڈالی جائے، اور آپ کے شاگردان ابلیس یہاں پہ بیٹھ کے روز نئے کے نئے پوڈ کاسٹ کرتے جائیں. ٹھیک. اچھا بیٹے صاحب، بس آخری 1-2 منٹ ہے تو چیزیں تو کافی ایڈریس ہو گئی ہیں. ایک ایک 2 لائن میں ذرا مجھے جلدی سے آپ نے آنسر کر رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا کی، اس کا مطلب ہے جو پیدائش ہے وہ ان کی پیدائش جنت میں ہوئی ہے، جنت سے پہلے ہوئی؟ اور ادھر ہی دوسرا، تو رہتے ادھر تھے، ہاں پیدائش تو اسی وقت ہوئی. ٹھیک ہے. اور ہاں دوسرا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت جو حوا تھی انہوں نے مزاحمت کی تھی کہ اس کی بات نہ مانی جائے، ایسا ہے ہاں، کہ بات مانی جائے؟ بات مانی جائے. میں آپ کی ہاں، سوال نہیں سمجھا. کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تھوڑا جب شک پڑا نا کہ یہ ہمیں کچھ بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، تو حضرت حوا نے ان کو تھوڑا مائل کیا. یہ تو ایسے روایات ہیں، ایسے وہاں پہ دونوں کی بات آ رہے ہیں، وہاں تو دونوں کی اچھا. بات پوچھی جا رہی ہے نا. اور انہوں نے تو کوئی بھی اعتراض نہیں کیا. یا آدم علیہ السلام کہتے اچھا مجھے حوا نے مجبور کر دیا تھا، یا آدم علیہ حوا کہتی کہ مجھے آدم علیہ السلام گھسیٹ کر لیا. انہوں نے تو بات ہی نہیں کی، انہوں نے تو عذر ہی پیش نہیں کیا. انہوں سے معافی مانگ لی ہے کہ ہم سے خطا ہو گئی ہے. اب یہ شاگردان ابلیس ہیں، جتنے مرضی راستے نکالتے جائیں. اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ وہ کون سا پھل تھا جو انہوں نے چکھ لیا تھا، جس کا جی. اللہ سبحانہ ہوا تو وہ ایک علامتی چیز ہے. کون سا پھل تھا جس کا انہوں نے ذائقہ چکھا؟ یہ تو آیا فلما ذائقہ تو آیا لفظ. بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ایک خام خواہ کی بات ہے، جو وہ کون سا تھا، کوئی گندم کہہ رہے ہیں، کوئی انگور کہہ رہا ہے، کوئی فلانا کہہ رہا ہے فلانا. یہ سب ایسی باتیں ہیں، اور نہ ہی اس کے بعد کسی کے پاس کوئی ایسا جواب ہے کہ یہ کیا ہے کہ کون سا پھل تھا. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، بس وہ درخت ہے، دیٹس اٹ. ٹھیک ٹھیک ہو ہاں، گیا بٹے صاحب. اور ہمارے لیے اس کا نہ اس کے اوپر ایمان لانا لازم ہے، نہ اس کا ماننا ہمارے لیے لازم ہے کہ کون تھا، نہ اس کے اندر کوئی بحث بنتی ہے. ہوں. اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی حدیث سے ہمیں یہ بات آئے تو ہم اسی کو مان لیں گے، بس بات ختم. باقی ٹیبل لگانا تو ہر آدمی کا اپنا کام ہے، آپ جو مرضی لگاتا جائے. شکوک ہی پیدا کرنے ہیں نا. اور یہ ہوں. ٹھیک بات ہے آپ کی کہ ہم اسی بات پہ بھی الجھے رہتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا، اس کے اوپر جی کتنے سارے بحثیں ہوں گی. ٹھیک ہو نہیں، ایسی نہیں، اس کے گیا اندر صاحب. بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. آج کا ہمارا ٹاپک جو تھا اس میں بڑی بنیادی 3 چیزیں ہم نے ایڈریس کی ہیں استدلال کے پلیٹ فارم سے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سنڈے کو ہم اگر اسی کا ٹاپک ہوا، آپ بٹ صاحب اعلان بھی کر دیں گے اگلا ہمارا نہیں، ہم اس ٹاپک سے اسی سے ہوگا بقایا اب ذات یا؟ اب یہ ہے کہ میں نے بہت سارے وہ سنے ہوئے ہیں، یہ ملحدین کے یا شاگردان ابلیس کے سوال و جواب. تو ہم انہی کے ان میں اس کا بھی سلسلہ ہے، انہی کے سوالات میں. تو ہم انہی کے سوالات کے جواب، آپ نے بھی ماشاءاللہ ان کے سوالات کے جوابات لکھے ہوئے تھے، 23 سوالات کے. اب میں بھی کوشش کروں گا کہ ان کے جو سوال وہاں سے ایڈریس ہو سکتے ہیں تو ہم اگلے ہفتے پھر اس میں کریں گے اگلا پوڈ کاسٹ. اب چونکہ میرا صرف یہ تھا کہ ہم پہلے یہ ٹھیک. اسٹیبلش کر لیں کہ شیطان ایک اینٹی ہے اور آدم ایک اینٹی ہے، صحیح. جس میں سے ہم ان کی نسل ہیں آدم علیہ السلام کی. ٹھیک. اور شیطان جو ہے نا وہ ہمارے اوپر حملے کرتا ہے اور ہم وسوسہ کرتے ہیں، چونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہہ کر آیا کہ میں ان کو ورغلاؤں گا، تو ہم اس کی ورغلاہٹ میں آتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ سارے پھر بنتے جاتے ہیں. تو جو بھی شیطان کی بات
کو آگے بڑھائے گا وہ شاگرد ابلیس ہے، بھلے کوئی ٹھیک ہو۔ ہو گیا اگلے، یعنی پارٹ 2 میں ہم ان کے اعتراضات جو ہے وہ ایڈریس کریں گے. تو بٹی اللہ صاحب سبحانہ، ٹائم بھی ہاں، ہمارا ہو گیا. اب میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے سب اعتراضات جو آئے ہیں انہیں کو اسی طرح سے سوال بہ سوال ان کے جتنے بھی ہوتے جائیں گے کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سننے والے ان دلائل کو سمجھیں، اکٹھا کریں اور اپنے جذبہ ایمانی کو اور مضبوط کریں، اور یہ مولدین اگر ان سے کوئی سوال و جواب کریں تو ان کو بڑا ٹھیک ہو مسقط جواب دے گیا. سکے. صرف یہ مشن ہے نجیب میرا اس کا. بٹی صاحب، اور نجیب اسی صاحب طرح ہمارے سے دوست ہمارے ہیں اوپر وہ اور سعودی عربیہ سے، انہوں نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ بھی دیا. میں اگلی دفعہ اس کو رکھوں گا بھی، کیونکہ اس دفعہ ہم نے کالر نہیں لیے. اگلی دفعہ کسی کا کوئی سوال ہوا ہم ان کو لیں گے بھی. نجیب صاحب بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا بٹی صاحب، انشاءاللہ پھر پارٹ 2 کے ساتھ ملتے ہیں. فی امان اللہ. ایمان انشاءاللہ. آخری میری طرف سے ایک لائن کے، مل رہے ہو بڑی عقیدت سے، خوف آتا ہے اتنی عزت سے، اپنی گردن جھکا کے بات کرو، تم نکالے گئے ہو جنت سے. ٹھیک ہاں، ہو گیا بٹی صاحب، انشاءاللہ تعالی ہاں. ملتے ہیں پارٹ 2 کے ساتھ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے آخر میں یہ تم نکالے گئے ہو جنت سے، تو وہ شیطان بھی نکالا گیا، آدم علیہ السلام بھی آئے ہیں. جی، وہ تو ہم نے توبہ کی بات کر دی نا بٹی ہاں، صاحب، کہ ہم تو انسان کو توبہ کی طرف بے شک. رجوع کرتے رہے. بٹی صدق صاحب اللہ. انشاءاللہ ملتے ہیں پارٹ 2. ہاں، فی امان اللہ. فی امان اللہ.